ہر برائی کو تقدیر پر ڈال دیا جاتا ہے اور ہر اچھائی کو خود کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ تصور کیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جب تقدیر ہی میں ہمارے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو اب ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. یاد رکھیں تقدیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تقدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. نہ صدیق اکبر کو اجازت دی، نہ فاروق اعظم کو اجازت دی، نہ کسی صحابی کو، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا چند صحابہ تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا امرتم، کیا میں نے تم کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو؟ اب میں یہ سمجھانا چاہوں گا انشاءاللہ کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے. اس کو اچھی طرح سے آج ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. ہم وہی کرتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہم وہ کر رہے ہیں. مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ اس کو جانتا تھا، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا ہے. ہم وہی نہیں کرتے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم جو کرنے والے تھے اللہ علیم و خبیر ہے، وہ جانتا تھا اور اس کے علم میں یہ بات تھی کہ میرا یہ بندہ یہ کرنے والا ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ دی. اس کو میں بہت آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. مثال کے طور پر کوئی پرزہ بنایا جاتا ہے، پرزہ بنانے والا، انسٹرومنٹ بنانے والا وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کام میں استعمال میں آئے گی. جب وہ جان لیتا ہے، تحقیق کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس کام میں آئے گی، اس میں یہ خوبی ہے. توجہ چاہوں گا، جب ایک پڑھا لکھا انسان، سلجھا ہوا انسان، جیسے دواؤں کو لے لیجیے آپ، تو آدمی دوا بنانے سے پہلے یہ جانتا ہے کہ یہ دوا کس کام میں آئے گی، وہ اپنے علم سے اس چیز کو جان لیتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے انسٹرومنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آدمی جو ایپ بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایپ کس کام کے اندر آئے گا، اسی کے اعتبار سے بناتا ہے. تو پروردگار جل جلالہ، بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جان لیا اور پروردگار جل جلالہ نے اس کے مطابق اس کی تقدیر کو لکھ دی کہ یہ بندہ یہی کرنے والا ہے. ایک چیز اب اس کو میں سمجھاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے بس میں کوئی طاقت نہیں، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں، جو لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. تو در حقیقت وہ تقدیر کی قسموں کو نہیں جانتے اور تقدیر کی ڈیفینیشن کو نہیں جانتے، چنانچہ وہ تقدیر کے سلسلے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. اب میں پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیں گے کتنی قسمیں ہیں تقدیر کی؟ 3 قسمیں. ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق محض، اور ایک ہے تقدیر شبیہ مبرم. شبیہ بمبرم، تقدیر بمبرم، اور تقدیر محض. بس یہ ان 3 چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں. تقدیر بمبرم کسے کہتے ہیں؟ تقدیر بمبرم اسے کہتے ہیں جو کچھ رب قدیر جل جلالہ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ ہو کر کے ہی رہے گا. اسے کہتے ہیں تقدیر مبرم. اسے کوئی خاصان بارگاہ بھی نہیں ٹال سکتا. یہ وہ تقدیر ہے کہ یہ کسی سے ٹلنے والی نہیں ہے. اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. خاصان بارگاہ کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی تقدیر جس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، مولا نے اپنے علم سے جو لکھ دی ہے، خاصان بارگاہ کو اللہ عز و جل اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی جگہ پہنچے جہاں قوم لوط بھی تھی اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود تھے. اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزے سے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرشتوں نے افطار کرایا، حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور اس کے بعد
فوراً یہ بات بتائی کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور قوم لوط تباہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب قوم لوط کے بارے میں یہ سنا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یجادلنا فی قوم لوط. میں تو قرآن کے اس لفظ کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ کیا انبیاء کی شان ہے, کیا شان ہے. لوگ کہتے ہیں انبیاء کیا کوئی بھی پر نہیں مار سکتا, اور یہاں رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے جھگڑنے لگے. باہر پڑھیے, نماز پڑھنی ہے, چلیے باہر پڑھیے, یہاں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجادلنا, وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے فی قوم لوط, قوم لوط کے بارے میں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں, ذرا دیکھو اللہ کیسے ناز اٹھاتا ہے اپنے نبیوں کہ انہیں مچلنے کی اجازت دیتا ہے کہ مچلو جس طرح سے تم مچلنا چاہو. لفظ جدال جھگڑے کے معنی میں آتا ہے. کس انداز سے حضرت ابراہیم مچلے ہوں گے. اور یہاں تھوڑی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں, قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل سے معروضہ پیش کرنے لگے. اب قوم لوط جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, اور قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام, ان کی فیملی اور کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو ایمان والے تھے, باقی سب کے سب جو ہے وہ اللہ خیر فرمائے بہت شدید اور سخت ترین گناہوں میں گرفتار. لیکن نبی کی سوچ قرآن بیان کر رہا ہے, نبی کی فکر قرآن بیان کر رہا ہے کہ کسی انسان پر اگر کچھ ہو جائے تو نبی اس کو گوارا نہیں کرتے, وہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اب دیکھیے قرآن نے آگے کیا کہا, فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا, اے ابراہیم اس سے تم جو ہے وہ دور رہو, اس کی عرض میرے سامنے نہ کرو. روک دیا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا گیا کہ قوم لوط کے بارے میں تم مجھ سے عرض کرنے اور معروضات پیش کرنے سے فَأَعْرِضْ عَنْ هَذَا, اس کے سلسلے میں آپ اعراض کریں, پرہیز کریں, نہ کچھ آپ مجھ سے کہیں. کیوں؟ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ. یہ اللہ نے چونکہ قضائے مبرم ان کے بارے میں قلم فرما دی تھی اور یہ فیصلہ ہو چکا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہو کر کے رہے گا اور یہ تباہ ہو کر کے رہیں گے, برباد ہو کر کے رہیں گے, یہ میرا اٹل فیصلہ ہے. تو خاصان بارگاہ کو ایسے موقع پر عرض کرنے سے روک دیا جاتا ہے, اور یہ ہے قضائے مبرم جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے, اور جو اٹل اللہ کا فیصلہ ہے اس میں کوئی خاصان بارگاہ بھی جو ہے وہ بارگاہ سمدیجت کے اندر معروضات پیش مچلنے کا موقع دیا جاتا ہے, لیکن اللہ عز و جل ان کو روک بھی دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, شب معراج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہیں, لیکن آواز تھوڑی سی بڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو میرے رب سے اس طرح سے باتیں کر رہا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا کہ حضور یہ اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, کہ رب کے سامنے اس طریقے سے. اب جواب سنیے, جبریل امین جواب میں عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے ان کے مزاج کے اندر کافی سختی رکھی ہے, اس لیے وہ اس طرح سے کلام کر رہے ہیں. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ کے اندر پر مارنے کی گنجائش نہیں, میں کہتا ہوں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ انبیاء کے ناز اللہ اٹھاتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اپنے رب سے بات کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے جو کہتا ہے وہ مانتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مچل کر وہ بھی ناز برداری کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرز کلام کو اختیار کر لیتے اور اللہ ان کے ناز کو اٹھاتا. چلیے تھوڑا سا یہ نہیں سمجھے تو اور ایزی سمجھا دوں, اور ایزی سمجھا دوں. آپ سوچتے ہوں گے اللہ سے جھگڑا کرنا, تو وہ جھگڑا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے نہیں, وہ ناز برداری کا انداز ہوتا ہے, وہ مچلنے کا ایک انداز ہوتا ہے. جیسا کہ اب سنیے, ایک مومن کا کچا بچہ وجود میں ورود میں آنے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے کچا بچہ انتقال کر جاتا ہے. کچا بچہ, اس نے دنیا دیکھی نہیں, اسے نہ باپ کا پیار ملا نہ ماں کا پیار ملا, کچھ بھی نہیں.
پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی. اب کل بروز قیامت یہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف میں اللہ سے جھگڑا کرے گا, مولا میں نے تو میری ماں کو بھی نہیں دیکھا, نہ باپ کا پیار پایا, میں نے تو کچھ نہیں پایا, آج تو مجھے جنت میں بھیجا, میں جنت میں نہیں جاتا. کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا. حدیث شریف میں جدال کا لفظ آیا ہے, وہ کچا بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا, میں جنت میں نہیں جاتا, اس لیے کہ جس ماں باپ کا پیار میں نے دنیا میں نہیں پایا, میں چاہتا ہوں وہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوں. حدیث شریف کے اندر ہے, بچے کی ناف جو ہوتی ہے نا, اسی ناف سے بچے کو غذا پہنچتی ہے, اس ناف سے اللہ عز و جل اس بچے کے ماں باپ کو باندھ کر جنت کے اندر داخل کرتا. اب جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی سنوائی نہیں, کیا کہتے ہو اس کچے بچے کے بارے میں؟ جب کچا بچہ اپنے ماں باپ کو لے جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کتنی عرض ہے. تو مچلنے دیتا ہے میرا مولا کہ مچلو. میرے بندوں, مجھ سے مچل کر نہیں مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ لیکن جہاں روک دیا جاتا ہے وہ قضائے مبرم ہے. چلیے اور تھوڑی سی ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر دوں, کلیم کا ذکر بھی سن لیا, خلیل کا ذکر بھی سن لیا, اب تھوڑا سا حبیب کا ذکر بھی سن لیا. جب رب قدیر نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں, یہ مولا کہہ رہا ہے. اب دیکھیے حضور کیسے مچلتے ہیں. اب جب میرے مولا تو نے کہہ ہی دیا ہے کہ میں جب تک راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک تو مجھے عطا کرتا ہی رہے گا, تو میرے کریم اب میری بھی عرض سن لے, میں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. اللہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل کا مژدہ سنا دیا, اور رب قدیر جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت عطا فرما دی. انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں مچلتے ہیں اور انہیں یہ اختیار ہوتا ہے, دامن ادب کو تھام کر وہ مچلتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ نہ کہا جائے کہ انبیاء کرام کو بھی قیامت میں پر مارنے کی گنجائش نہیں. اب آئیے سمجھیں, قضائے مبرم آپ سمجھ لیے, یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ اللہ نے اٹل فرما دیا ہے, وہ ٹلنے والا نہیں کسی خاصان بارگاہ کی دعا سے. اب قضائے معلق محض, اس کو سمجھ, یہ کیا تقدیر ہے. تو انسان سے گناہ ہوئے, تو انسان کے لیے مومن سے گناہ ہوئے, اللہ عز و جل نے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ دیا. تم نماز پڑھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے, تم روزے رکھو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے, تم حج کرو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے, تم زکات دو گے تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں تک کہ قبر میں تم پہنچو گے, عذاب کا فرشتہ دائیں جانب سے آئے گا تو دائیں جانب کی نیکیاں کام آ جائیں گی, بائیں جانب سے آئے گا تو بائیں جانب کی نیکیاں کام آئیں گی, پیر کی طرف سے آئے گا تو پیر. تو یہ کیا ہے, کسی سبب سے اللہ عز و جل نے تمہاری بخشش کا انتظام کر رکھا ہے, لکھا ہوا ہے. لیکن پروردگار نے تمہارے لیے ایک ذریعہ بھی رکھا ہے کہ ان ذریعوں کے وجہ سے, اور یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم, یہ ذریعہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ پروردگار اس عمل سے اس بندے کے اس گناہ کو معاف فرمائے گا. تو یہ ایک قضائے جو ہے وہ محض جو ہے, یہ قضاء, یہ ایک تقدیر. اب دعا کے حوالے سے ایک نسخہ آپ کو عطا کر دوں. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو ایک بندہ نماز سے فارغ ہو کر دعا کر رہا تھا. توجہ چاہوں گا, آپ بھی دعا کرتے ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز کے بعد وہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سیدھا دعا مانگنا شروع کر دیا, اللہم اغفر لی, اللہم رحمنی, اے اللہ میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تعجب ہے, پہلے تو اللہ کی حمد کرتا, مجھ پر درود پڑھتا, پھر اللہ سے کچھ مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول کر لیتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں, بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی دعا کے اندر یہی تو پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین, اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اب اگر کوئی اس طرح سے دعا مانگے تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا اور نماز سے فراغت کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پہلے اللہ کی حمد میں نے بیان کی، پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے درود پڑھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یہ آداب دعا میں سے ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرو تو اللہ تعالی حمد اور سلام کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اب آئیے سمجھتے ہیں، حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں. وہ راہ سلوک کے بارے میں فرماتے ہیں، اس راستے پر چلنے والے جس راستے پر چل کر انسان کو خدا مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے، اس راستے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس راستے کی نشاندہی کرتی ہیں، اور اس راستے پر ان آیات پر عمل کرنے والے کو اللہ راہ سلوک کی منزلیں طے کروا دیتا ہے. فرماتے میرا یقین ہے، وہ کہتے ہیں میرا یقین ہے قد افلح من تزکا، کہ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے توبہ کر لی. تو اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پہلے خود کو پاک کرو، اور جب تم پاک کر لیے تو ایک منزل تم نے طے کر لی. اب دوسری منزل کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اپنے رب کا نام لو، یہ دوسری منزل. اور رب کا نام جب تم نے لے لیا تو رب کا نام لے کر تم سجدے میں چلے جاؤ، یعنی نماز پڑھو. تو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو سجدے میں جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. تو اس آیہ کریمہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ان آیات کے اندر رب قدیر جل جلالہ نے سلوک کی راہ کے چلنے والے کے حوالے سے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا. تو من کو پاک کر لو، شرک سے پاک کر لو. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کوئی شرک کرنے والا تو نہیں نظر آ رہا اس اجتماع کے اندر. اللہ سب کو اس جرم عظیم سے محفوظ رکھے. گناہوں سے توبہ کر لو، برائیوں سے توبہ کر کے اپنے دل کی صفائی کر لو. اب یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ من اندر سے ناپاک ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو تبدیلی نہیں آتی کہ نماز پڑھ کر کے بھی باہر نکل کر گناہ کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اندر سے من پاک نہیں ہے، اندر سے دل پاک نہیں ہے. اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں. اگر برتن گندا ہو اور اس گندے برتن کے اندر کوئی لا کر آپ کو بریانی رکھ دے، آپ کھائیں گے؟ جواب دیجیے. آپ گندے برتن میں کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے. اور کھائیں گے تو آپ کی طبیعت برتن کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن وہی بریانی آپ کرناٹک میں چلے گئے، کیرلا میں چلے گئے. ابھی میں گیا تھا 3 روز پہلے، اور ناشتے کی حاجت بھی، خیال آیا کہ ناشتہ کریں تو گھاس کے بڑے پتے جو آتے ہیں نا، بڑے بڑے پتے، اس کے اندر آدمی جو ہے پلیٹ کی جگہ پر مسالہ ڈوسا اور یہ سب لا کر کے رکھا جاتا ہے. تو لا کے رکھے، لیکن پتا جو ہے وہ صاف تھا تو کھانے میں کوئی دقت نہیں. تو اگر برتن صاف ہے تو کھانا چاہے ہلکا ہی کیوں نہ ہو آدمی شوق سے کھا لے گا. اور اگر برتن گندا ہو تو بریانی کھا کر کے بھی طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا برتن خراب ہے کہ اندر گندگی بھری ہے. یہ دل گندا ہے، اس کو صاف کرو. اور اس کی صفائی کا بہترین طریقہ، جس طریقے سے ظاہر کو صاف کرنا ہے، کپڑوں کو صاف کرنا ہے، تو آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور پانی کے ذریعے اپنے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں، جگہ کی صفائی کرتے ہیں، بدن کی صفائی کرتے ہیں. لیکن دل تو اندر ہے، اس کی صفائی کیسی ہوگی؟ تو سن لو، دل کی صفائی آنسوؤں سے ہوا کرتی ہے. جب کوئی اللہ سے ڈر کر کے روتا ہے، ادھر آنسو نکلے، ادھر اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی، اس کے دل کی صفائی ہونی شروع ہو گئی. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہو گئی عقیدے کی صفائی اور عقیدے کا تزکیہ. اب تھوڑا سا تزکیے کے مفہوم کو بھی آپ سمجھ لیں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں بات آ سکے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا کی، تو کیسے رسول کی آمد کی دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ایسا رسول مبعوث فرما جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے
اور ساتھ ہی ساتھ تزکیہ فرمائے، پاک کر دے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جو مدینے میں رہ کر مدینے سے دور والوں کے دل کی بھی صفائی کر دیا کرتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دل بھی چمکا دے، دل بھی چمکا دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے اس کے دل کا میل کچیل خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ اور میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قریب ہونا ہے تو کیا کریں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی فرمائی، دل کی صفائی فرمائی اور گناہوں سے دل کو پاک کرنے اور شرک سے پاک کرنے کے لیے جد و جہد فرمائی۔ اب آئیے